وذکر فی الکتاب مریم، اے میرے حبیب مکرم، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرماتا ہے اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بیان کیجئے اس کتاب کے اندر مریم کا واقعہ۔ یہ بھی بات ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت مریم یہ واحد خاتون ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی قرآن کے پاروں کے اندر جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ کسی خاتون کا نام اللہ پاک نے قرآن کے اندر نہیں رکھا سوائے حضرت مریم کے۔ اچھا، پوری سورت اللہ پاک نے اتاری، اس سورت کا نام مریم رکھا۔ نہ صرف مریم کا نام آیت کے اندر ہے بلکہ مریم کے نام پر پوری سورت ہے۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا، میلاد کا تذکرہ جب قرآن مجید کے اندر کیا تو بڑے اہتمام کے ساتھ کیا۔ یوں ہی نہیں بتا دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر مرد کے۔ واقعہ تو اتنا ہی ہے، اگر بالکل شارٹ کریں تو میلاد کا واقعہ اتنا ہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بغیر باپ کے۔ لیکن اللہ پاک اس کو بڑے اہتمام سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، ایک ایک پہلو کو بیان کرتا ہے۔ سنتے جائیں۔ اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیا، جب حضرت مریم الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا۔ حضرت مریم علیحدہ ہو گئی، خلوت میں چلی گئی۔ یہ آیت نمبر 16 ہے۔ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، حضرت مریم نے بنا لیا لوگوں کی طرف سے ایک پردہ۔ فارسلنا الیہا روحنا، جب حضرت مریم علیحدہ ہو گئیں، خلوت میں چلی گئیں، فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے بھیجا حضرت مریم کی طرف اپنے روح کو۔ اپنے، اب میں لفظ اپنی نہیں کہہ رہا، اپنے روح کو بھیجا۔ روحنا کا معنی یہی بنے گا، ہم نے اپنے روح کو بھیجا حضرت مریم کی طرف۔ اب یہاں روح سے مراد کیا ہے؟ روح الامین۔ روح الامین کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کے بھی سردار، فرشتوں کے بھی امام۔ یہ حضرت مریم کے پاس آئے۔ اللہ پاک نے پھر یہ بھی بتایا کہ حضرت جبریل کس شکل میں گئے حضرت مریم کے پاس۔ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ایک ایک پہلو کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، بتاتا ہے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، حضرت جبریل حضرت مریم کے سامنے ظاہر ہوئے ایک تندرست انسان کی صورت میں۔ کیوں آئے؟ تاکہ حضرت مریم پر کوئی خوف طاری نہ ہو، کیونکہ آپ اگر حضرت جبریل علیہ السلام اپنے اصلی روپ میں آتے تو حضرت مریم پر کیا ہو جاتا؟ خوف طاری ہو جاتا۔ اس خوف سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے حضرت جبریل کو انسانی شکل میں حضرت مریم کے پاس بھیجا۔ لیکن جب یہ انسانی شکل میں آئے تو حضرت مریم پر ایک اور طرح کا خوف طاری ہوا۔ وہ خوف تو نہیں تھا نور کا خوف یا فرشتے کا خوف، وہ خوف تو نہیں تھا، لیکن ایک اور طرح کا خوف طاری ہوا۔ وہ بھی اب سمجھ لیں۔ پہلے جب حضرت مریم کے پاس یہ انسانی روپ میں آئے تو حضرت مریم پاک دامن خاتون تھی، پاک باز خاتون تھی۔ ہمارے ہاں تو بیویاں مردوں سے ملتی رہتی ہیں نا، اور کوئی انہیں ہیزیٹیشن بھی نہیں ہوتی، کوئی ہچکچاہٹ بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں تو مرد و زن کا اختلاط چلتا رہتا ہے، بے پردگی ہے، اور عورت کو مرد سے بات کرتے ہوئے کوئی خوف بھی نہیں آتا، کوئی شرم بھی نہیں ہوتی، کوئی حیا بھی نہیں ہوتا۔ اجنبی غیر محرم مردوں کے ساتھ عورتیں، خواتین آج اس دور کے اندر باتیں کرتی رہتی ہیں، بلکہ اب تو رواج ہے کہ مرد عورتیں یا لڑکے لڑکیاں بیٹھ کے آپس میں باتیں کریں۔ وہ تو باتوں سے بھی لطف لیتے ہیں، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی،
ٹیلی فون کے اوپر بیٹھ کے، موبائل کے اوپر چیٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے رات ساری رات باتیں چلتی رہتی ہیں اور کوئی انہیں شرم، حیا، خوف محسوس نہیں ہوتا۔ حضرت مریم تو فی الفور ڈر گئی، میں تو آج تک کسی انجانے مرد سے نہیں ملی، یہ کون میرے پاس آ گیا ہے، یہ کہاں سے آ گیا ہے، یہ کیوں میرے پاس آ گیا ہے؟ تو آپ کی زبان پر جو جملہ آیا بے ساختہ مرد کو دیکھ کر، وہ جملہ کیا تھا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اے مرد خدا، اگر تجھے اللہ کا ڈر ہے، اگر تجھے اللہ کا خوف ہے، اور اگر تو پرہیزگار ہے اور میرے پاس تو کسی برائی کے ارادے سے نہیں آیا، تو میں اپنے رب رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اپنے اللہ کی تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، تو میرے پاس کہاں سے آ گیا؟ قال انما انا رسول ربک۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے مریم تو گھبرا نہیں، میں تیرے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، خود نہیں آیا، اپنی مرضی سے تیرے پاس۔ اچھا، لفظ رسول استعمال کیا حضرت جبریل نے اپنے لیے کہ میں تیرے پاس رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں۔ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، بھیجا اللہ نے ہے، اور کیوں بھیجا ہے، وجہ کیا ہے، میں تیرے پاس کیا کرنے آیا ہوں؟ تاکہ میں عطا کروں تجھے ایک پاکیزہ فرزند، میں عطا کروں، میں تجھے دوں ایک بیٹا، ایک پاکیزہ بیٹا میں تجھے دوں۔ نسبت اپنی طرف کر دی، اللہ کی طرف نہیں کی، حالانکہ بیٹا دیتا کون ہے؟ اللہ، لیکن نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، اپنی طرف کر دی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کی اس بات کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر خود بیان فرما رہا ہے، اور فرشتہ خطا سے بھی پاک ہوتا ہے۔ اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ صحب ہو گیا یا کوئی بھول ہو گئی، انہوں نے کہنا اللہ تھا اور کہہ اپنا آپ دیا کہ میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ اللہ پاک در حقیقت بتانا یہ چاہتا تھا کہ میں جن کو شان عطا کرتا ہوں وہ میری دی ہوئی شان سے، میری دی ہوئی طاقت سے اللہ کے بندوں کو بیٹے دیتے ہیں، جن کو میں طاقت عطا کرتا ہوں، جن کو میں قوت عطا کرتا ہوں۔ تو اگر کسی کو اللہ نے بیٹا دینے کی طاقت دی ہو تو وہ نسبت اپنی طرف کر لے تو شرک نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، شرک کے فتوے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں ہر جگہ پر، جہاں بھی کوئی چھوٹی سی بات ہوئی نہیں شرک کا فتوہ لگا دیا، تو یہاں لگاؤ شرک کا فتوہ حضرت جبریل علیہ السلام پر، کہ جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تجھے بیٹا دوں، لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے بیٹا عطا کروں۔ تو پتہ چلا جن کو اللہ شان عطا کرتا ہے اور وہ اللہ کی عطا کی ہوئی شان سے، اللہ کی عطا کردہ قوت سے کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ شرک نہیں ہوتا۔ دیتا سب کچھ اللہ ہی ہے، لیکن آگے تقسیم کے لیے بھی اللہ پاک نے ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں۔ بیٹا دیا اللہ نے ہی، مگر تقسیم کرنے کون آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا۔ اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے روح الامین میں اور مریم میں، اللہ اس مکالمے کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت مریم بولی، یہ سن کر حضرت جبریل نے کہا میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، تو حضرت مریم تو بڑی حیران ہو گئی، تعجب میں چلی گئی کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا، میرا تو ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، میرا کسی مرد سے ملاپ بھی نہیں ہوا، مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، میرے ہاں بیٹا ہوگا۔ فطرت کا اصول ہے کہ جب بیٹا ہوتا ہے عورت مرد کے ملاپ سے ہوتا ہے۔ حضرت مریم کے ذہن کے اندر بھی یہی بات تھی، ملاپ تو ہوا نہیں، نکاح تو ہوا نہیں،
تو آپ نے حیران ہو کر پوچھا انا یکون لی غلام، میرے ہاں بچہ کیوں کر ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ کسی بشر نے، کسی انسان نے مجھے آج تک چھوا تک نہیں ہے۔ ولم اکو بغیہ، میں بد چلن بھی نہیں ہوں، بد کردار بھی نہیں ہوں، زانیہ بھی نہیں ہوں، تو میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ قال کذالکی، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ بات درست ہے، آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا اور میں بدکارہ بھی نہیں ہوں، آپ صحیح فرما رہی ہیں۔ قال ربکی هو علی ہین، لیکن تیرے رب نے فرمایا کہ یوں تجھے بیٹا دینا اللہ کے لیے بڑی آسان سی بات ہے، اللہ کے لیے معمولی سی بات ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سہاروں کا، ظاہری اسباب کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ تجھے بیٹا دے گا بغیر نکاح کے، بغیر مرد کے دے گا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اللہ یہ کرے گا۔ اور کیوں کرے گا اللہ یہ؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، مقصد یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم بنائیں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کو لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی ایک نشانی۔ میلاد، عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، ایک معجزہ ہے۔ اللہ یہ معجزہ کرے گا تاکہ لوگوں کو اللہ کی قدرت کا علم ہو سکے کہ اللہ پاک بغیر مرد کے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہے۔ پتھریلی زمین سے وہ رب چاہے تو چشمے نہیں جاری کر دیتے جی، خشک درختوں کو وہ کیا ہرا بھرا نہیں کر دیتا، بنجر زمینوں کو کیا وہ آباد نہیں کر دیتا، وہ جو چاہے کرے، اس کی قدرت سے کیا باہر ہے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور سراپا رحمت اپنی طرف سے۔ اللہ پاک یہ اس لیے کرے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا اظہار بھی ہو۔ اللہ بڑا مہربان ہے، جس پہ خوش ہو جائے، جنوں دیوے تے چھت پھاڑ کے دیوے ہیں جی۔ وہ رب بتانا چاہتا ہے کہ میں کسی کو روزی بھی دوں تو بے حد و بے حساب روزی دے سکتا ہوں، کیونکہ میرے خزانوں میں کوئی کمی، لہذا ہمیں یہ آیت پڑھ کر سمجھ جانا چاہیے کہ جب اللہ سے مانگے نا تو ممکنات، صرف ممکنات کا سوال نہ کیا کریں، اللہ سے ناممکنات کا سوال کرنا بھی درست ہے۔ بھئی یہ ناممکن ہے نا کہ بیٹا بغیر باپ کے ہو، ناممکن ہے، لیکن وہ رب ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے۔ وہ واقعات جو کبھی کائنات کے اندر ہوئے ہی نہیں ہیں، اللہ وہ بھی کر کے دکھا دیتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ پاک یہ لکھ چکا ہے، اللہ پاک یہ کرے گا، یہ ہو کر رہے گا۔ آپ نے اس کے اوپر اے مریم پریشان نہیں ہونا۔ فَحَمَلَتْهُ، پس حضرت مریم اللہ کے حکم سے حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اس بچے سے جب وہ حاملہ ہوئیں پھر وہ چلی گئیں اسے شکم میں لیے کسی دور جگہ۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، پس لے آیا انہیں درد ذہ ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ حضرت مریم درد ذہ کی وجہ سے کہاں آ گئیں؟ ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ قالت، حسرت و یاس کے ساتھ کہنے لگی، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے۔ وکنت نسیا منسیا،
اور بالکل فراموش کر دی گئی ہوتی، بھولی بسری کر دی گئی ہوتی، اس واقعہ سے پہلے ہی میں مر چکی ہوتی۔ اب یہاں گریہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد ہے۔ آپ کو دو قسم کے کہہ لیں درد تھے، تکالیف تھی، غم تھے۔ ایک تو فزیکلی جسمانی درد تھا، کیونکہ جب عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو عورت درد کی، شدید درد کی کیفیت سے گزرتی ہے۔ ایک تو وہ درد تھا، ولادت ہونے والی تھی، وقت ولادت قریب تھا۔ اور دوسرا جو غم یا دکھ تھا وہ آنے والے حالات کا تھا۔ حضرت مریم جب مستقبل کا تصور کرتی تو آپ کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ جب یہ بچہ میرے ہاں ہوگا، ایک فزیکلی جسمانی درد ہے اور ایک ذہنی درد ہے کہ جب یہ بچہ میرے ہاں ہوگا، میں اس کو گود میں لیے ہوئے ہوں گی، اس کو پال پوس رہی ہوں گی، اس کو دودھ پلا رہی ہوں گی، تو لوگ تو پھر انگلیاں اٹھائیں گے، دنیا تو مجھے بدکارہ کہے گی۔ یہ غم کھائے جا رہا تھا، آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ دکھ کھائے جا رہا تھا کہ اب میرے اوپر تہمت کے الزامات بھی لگیں گے، بہتان کی بچھاڑ بھی ہوگی، لوگ میرے اوپر تانے بھی کسیں گے، آوازیں اٹھائی جائیں گی، لوگ میرے خلاف زبان درازی سے کام لیں گے۔ اور جو پاک دامن ہوتی ہے نا، انہیں اپنی پاک دامنی کا بڑا ڈر رہتا ہے، اس پاک دامنی پہ کہیں حرف نہ آ جائے۔ جنہوں نے شرم کی چادر اتار دی ہوتی ہے انہیں تو کوئی خوف نہیں ہوتا، لیکن جو پاک دامن ہوں، پاک باز ہوں، متقیہ ہوں، پرہیزگار ہوں، انہیں ہر وقت یہی خوف رہتا ہے کہ کہیں یہ پرہیزگاری کی چادر تار تار نہ ہو جائے۔ تو اب آپ روتی، آپ گریہ کرتی کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا، لوگ جو ہیں وہ اس بیٹے کو دیکھ کر میرے خلاف آوازیں کسیں گے، تو کہا کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور فراموش کر دی گئی ہوتی۔ فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا، پس پکارا ایک فرشتے نے اس کے نیچے سے، وادی کے نیچے سے، ایک پکارنے والے نے پکارا، ندا دینے والے نے ندا دی، فرشتے نے ندا دی، اللہ تحزنی، اے مریم تو غم نہ کر، تو خوف نہ کھا، تجھے کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی حزن، کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھ قد جعل ربکی تحتکی سریا، جاری کر دی ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر۔ کھجور کے تنے کے پاس آپ تھی نا، تو وہ کھجور کا تنا بھی خشک ہو چکا تھا، اور اس کھجور کے تنے کے پاس ہی ایک نہر تھی جو مدت دراز پہلے جاری تھی، نہر اب خشک ہو چکی تھی، اب خشک ہو چکی تھی۔ اللہ پاک نے حضرت مریم کا غم دور کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں کے غم کا بھی بڑا احساس ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو غمگین ہونے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو حضرت مریم ادھر روئیں، گریہ کیا، زاری کی، میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیں گریہ کا بھی عالم کیا ہے، مر چکی ہوتی اس سے پہلے، لوگ مجھے بھلا چکے ہوتے کہ مریم نام کی بھی کوئی خاتون ہوا کرتی تھی۔ جب یوں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا، اس فرشتے نے آ کے پکارا، نہ گھبرا، دیکھ اللہ نے تیرا غم دور کرنے کے لیے خشک نہر کو پھر سے جاری کر دیا ہے۔ آگے سن لیں، پہلے میں پھر وضاحت کی طرف آؤں گا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور اے مریم نہ گھبرا، تو اپنی طرف اس کھجور کے تنے کو ہلا، کھجور کے تنے کو ہے خشک پر تو اسے ہلا، اس خشک تنے کو ہلا۔ جب تو خشک تنے کو ہلائے گی
تیرا ہاتھ لگنے کی برکت سے یہ تنا ہرا بھرا ہو جائے گا. تیرا ہاتھ لگے گا. اے مریم اب تو کوئی عام خاتون ہے؟ اب تو کوئی عام خاتون تو نہیں ہے نا. تیرے اندر، تیرے پیٹ کے اندر اللہ کا پیغمبر آ چکا ہے، اللہ کا رسول تیرے پیٹ میں ہے. اب تیرے ہاتھ کے اندر اتنی برکت آ چکی ہے کہ تیرا ہاتھ کھجور کے خشک تنے سے مس ہوگا. اللہ اس تنے کو ہرا بھرا کر دے گا. صرف ہرا بھرا نہیں کرے گا، اسے پھلدار کر دے گا. تساقط علیکی رطبا جنیا، اور گرنے لگیں گی تم پر پکی ہوئی تر و تازہ کھجوریں. ہے خشک، ابھی چند سیکنڈز کے اندر، تھوڑے سے وقت کے اندر یہ ہرا بھرا بھی ہوگا. تیرا ہاتھ لگے گا، ہرا بھرا ہوگا، اور اس کے اوپر کھجوریں بھی آ جائیں گی. اللہ! اور پکی ہوئی کھجوریں، کچی کھجوریں بھی نہیں، پکی ہوئی کھجوریں. جی ایک کھجور کا درخت ہو، خشک ہو چکا ہو، آپ اگر کسی کھجور آج لگائیں نا آج، تو کتنے سال کے بعد وہ پھل دے گی؟ جی وہ کھجور بڑے عرصے کے بعد جا کے پھل دیتی ہے. ہاں جی 5 سال چاہیے دن، 10 سال، چلو سالوں کی بات ہو رہی ہے جی، سالوں کی بات. اور یہاں سیکنڈوں کی بات ہو رہی ہے. تیرا ہاتھ لگے گا اسی وقت یہ کیا ہو جائے گا؟ ہرا بھرا، کھجوریں تازہ پکی ہوئی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، میٹھے میٹھے پھل کھا اور ٹھنڈا نہر کا ٹھنڈا پانی پی، اور اپنے اس فرزند کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سکون پہنچا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے. اللہ پاک اس کا ذکر کرتا ہے کہ میں نے عیسیٰ کی ولادت کی برکت سے، عیسیٰ کے میلاد کی برکت سے نہر بھی جاری کر دی ہے، کھجور کو بھی ہرا بھرا کر دیا ہے، اور ٹھنڈے پانی کے چشمے بھی رواں دواں کر دیے ہیں. اور اب اس کے دیدار کے، حضرت عیسیٰ کے دیدار سے تیری آنکھوں کو کیا ملے گا؟ سکون، ٹھنڈک، قرار. اب جو اگلی بات تھی جو حضرت مریم سوچ رہی تھی، جو دکھ آپ کو ستا رہا تھا کہ لوگ مجھے تانے ماریں گے، اللہ پاک نے اس کا بھی حل بتایا کہ اس کا تو نے کیا کرنا ہے. فرمایا اللہ پاک نے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. اللہ پاک نے فرمایا، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 26 ہے. پھر اگر تم دیکھو کسی آدمی کو، کسی آدمی کی نظر تم پر پڑے، اور وہ آدمی تیری طرف اگر کوئی انگلی اٹھائے اور تجھے برا بھلا کہے، فقولی، تو اشارے سے اسے کہہ دینا، انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے منت مان لی ہے اپنے رحمان کے لیے، اپنے رب کے لیے خاموشی کے روزے کی. چپ کا روزہ مریم رکھ لے. نہیں سمجھ آئی؟ مریم لبوں کو سی لے، ہونٹوں کو بند کر لے، زبان کو بند کر دے. تو نے زبان سے کچھ کہنا نہیں. لوگ تجھے برا بھلا اگر کہیں گے، تو نے نہیں بولنا. تیری عزت کو بچانا تیرے رب کا کام ہے. اور اسے بس اتنا کہہ دینا، یہ اشارہ کرنا اور اسے اتنا کہہ دینا کہ میں آج کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی، اور یہ بھی تو نے اشارے سے کہنا ہے. سمجھ آ گئی؟ کس سے کہنا ہے؟ بولنا نہیں، بول کے نہیں کہنا، بس اشارے سے کہہ دینا کہ میرا چپ کا روزہ ہے. حضرت
مریم سلام اللہ تعالی علیہا کے دور مبارکہ کے اندر یا پہلے انبیاء کی شریعتوں کے اندر چپ کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا۔ اس آخری شریعت آخری دین کے اندر چپ کا روزہ حرام کر دیا گیا ہے، کوئی چپ کا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ جی چپ کا روزہ، ہاں ہمارے دین کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کم بولا کرو، ضرورت سے زائد نہ بولا کرو، جتنی ضرورت ہو اتنا بولا کرو، فضول گفتگو نہ کیا کرو، لا یعنی بات چیت نہ کیا کرو، لیکن چپ کا روزہ رکھنا ہماری شریعت کے اندر بولیے کیا ہے؟ حرام ہے، منسوخ ہے۔ اب وہ روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ حضرت مریم کے لیے ہی تھا، انہوں نے وہ روزہ رکھا تھا، اور وہ روزہ بھی اللہ پاک نے خود رکھوایا کہ اے مریم تو منت مان لے، تو نظر مان لے اپنے رحمان کے لیے، اپنے رب کے لیے، چپ کے روزے کی۔ اب واقعہ چونکہ آگے کافی تفصیلی ہے، اگر میں آیت ایک ایک لفظ پڑھ کے ترجمہ کر کے آپ کو واقعہ سناؤں گا تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ بس صرف اتنی بات سمجھ لیجئے کہ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا کی طرف جب لوگوں نے آوازیں کسنا شروع کی تو حضرت مریم نے انگلی کا اشارہ کر دیا کہ مجھ سے کچھ نہ پوچھو۔ انگلی کا اشارہ کر کے کہا، زبان سے نہیں، اشارہ کر کے کہا مجھ سے نہ پوچھو، میرے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو جو پنگھوڑے میں لیٹا ہے اس سے پوچھ لو، مجھ سے بات نہ کرو، میرا چپ کا روزہ ہے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں بولے اور انہوں نے بول کر کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی۔ تب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اگر یہ چھوٹا سا دودھ پیتا شیر خوار بچہ بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو یقیناً اس کی ماں پاک باز ہے، اس نے کوئی بدکاری نہیں کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیاں شرم و حیا کے ساتھ گزاریں، اپنی بچیوں کو پاک دامن بنائیں، بچیوں کے معاملے میں بہت زیادہ حساس رہا کریں، کیونکہ ان بچیوں کی بابت قیامت کے دن ہم سے پوچھ گچھ ہونی ہے۔ اگر ہماری اولاد غلط راہوں پہ چل پڑی تو قیامت کے دن اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا۔ جہاں سزا انہیں ملے گی وہاں سزا اس اولاد کے ماں باپ کو بھی ملے گی، لہذا اس سے ڈرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود نمازی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، روزہ دار ہوتے ہیں، بہت اعلیٰ اخلاق اعلیٰ سیرت کے مالک ہوتے ہیں، لیکن انہی کی اولادیں غلط راہوں پہ چل پڑتی ہیں، تو پھر نمازیں روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے جب اولاد ہی بگڑ جائے، اولاد ہی برائی کے راستے پہ چل پڑے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دل گیری۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔